السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اگلا ہفتہ شروع ہو چکا اور 190 ملین پاؤنڈ کے آتے ہی ڈیٹ ڈال دینی ہے انہوں نے. فیصلہ اگر لکھا ہوا آ گیا، لوگ کہہ رہے ہیں کہیں سے لکھا ہوا آ گیا تو کیا حال ہوگا، اس پہ گفتگو ہوگی. احسن اقبال کی مٹی بڑی پلیت ہو گئی. اور کیا ٹرمپ پاکستان سے کسی کو دعوت دے رہا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اور جو میں نے پچھلے دنوں عبداللہ گل کے حوالے سے خبر کا کہا تھا، جو سعودی گورنمنٹ پہ ایٹریبیوٹ کی جا رہی تھی، اس کی سچائی بھی کیا ہو گئی ہے، پھس ہو کے رہ گئی ہے. پنی اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی ہے. اور ہسپتالوں میں جو پاکستان تحریک انصاف نے مسافر خانے کھولے ہوئے تھے، جو ایک عام آدمی کی اور غریب آدمی کی آواز سنی جا رہی تھی، وہ آواز آج کہاں رہ گئی ہے؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں اور اس پہ عمل درآمد جو ہے کیا ہوتا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے. اچھا، 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے میں بتاتا چلوں. میں نے کہا تھا کہ آپ اس پہ ذرا میرٹ پہ کچھ چیزیں گفتگو کرنے والی ہیں. پہلے ذرا آپ کے سامنے وہ رکھ دیں. بنیادی طور کے اوپر عمران خان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے، اقتدار سے علیحدہ رکھنے کے لیے جھوٹے کیسز بنائے گئے. نواز شریف کا آج بھی منی ٹریل نہیں آ سکا ایون فیلڈ. سرے محل کا ثبوت مٹا دیے گئے. یعنی ہمارے ہاں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف گردن مروڑنے کے لیے ہے، اور وہ ساری پہ بعد میں مٹی ڈال. اور وہ چوئی شجاعت جو مٹی پاؤ پالیسی کی بات کر رہے تھے آپ کے سامنے، یعنی نیب کی جب شروع میں مشرف کے دور میں بنائی گئی تو بہت سی تفصیلیں سامنے آئیں. پتہ لگا کہ جناب بہت سی یعنی کرپشن کے ثبوت ہیں. اور افتخار چوئی صاحب کے دور میں بھی بڑا کرپشن کے ثبوت یہ سارے کہاں گئے وہ کیسز سارے؟ آج جواب دے نا، نیب جواب دے، اسٹیبلشمنٹ جواب دے، کہاں ہیں وہ سارے کیسز؟ تو سمجھ جائیں کہ 190 ملین بھی صرف عمران کی گردن مروڑنے کے لیے یہ کیس. یہ 190 ملین پاؤنڈ کیوں ہوا، ذرا یہ سمجھنا ہے. بنیادی طور پر تو القادر ٹرسٹ کے حوالے سے جب معاملہ یہ اٹھایا گیا، دیکھا گیا، اس کی انکوائری ہوئی. انکوائری ہونے کے بعد دیکھا گیا اس میں کچھ نہیں ہے، کہ انکوائری بند کر دی گئی ہے. ریکارڈ کے اوپر میں وہ بتا رہا ہوں جو ریکارڈ کے اوپر چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا کیا تھا؟ ایک رقم جو ملک ریاض کی مختلف دنوں کے اندر ملک سے باہر گئی. حکومت پاکستان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے. ہمارے پاس تو کوئی پریڈیکیٹ آفینس نہیں تھی، نہ منی لانڈرنگ کا کوئی ثبوت تھے. ملک ریاض کو ایکسپلین کرنا تھا کہ یہ سارے معاملے ہم جب پاکستانی گورنمنٹ کو پتہ لگی، این سی اے والوں سے رابطہ ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ رقم جو ہے یہ پاکستان کو واپس بھجوا دی جائے، یہ پاکستان کا رقم ہے. انہوں نے کہا اس طرح تو ہو نہیں سکتی ہے. اس پہ پھر ملک ریاض نے والنٹیئر کیا، این سی اے کے ساتھ بیٹھ کر طے کیا کہ یہ پیسہ وہ پاکستان بھیج دیتے ہیں، اور پاکستان بھیج کے یہ طے کیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے. اچھا، یہ رقم اس لیے اس میں جمع کروانی تھی کہ یہ کون سی بلیک منی طے ہو چکی ہے. آج تک یہ بلیک منی طے نہیں ہوا. لیکن آج بھی طے ہو نا کہ جناب منی لانڈرنگ کسی کیس میں باقاعدہ سیز ہوئی ہو، باقاعدہ سیل کی ہو اس رقم کا سیزر ہوئی ہو نا، کو آرڈر ہوا ہو. کوئی ایسا آرڈر نہیں تھا اور آرڈر وڈرا ہو گیا. ملک ریاض نے مشرق بینک سے ان کی فیملی نے یہ پیسے واپس بھیج دیے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. سپریم کورٹ نے یہ اکاؤنٹ، یہ پیسے جو ہیں حکومت پاکستان کو دے دیے. اب چلیں فرض کریں، یہ چلیں آپ اس کو یوں لے لیں کہ یہ پیسہ شاید کرپشن کا تھا. کرپشن کی شکل ہونی چاہیے. کیسے کرپشن کا پیسہ تھا؟ کیا کوئی ٹھیکہ لیا تھا میٹرو اورنج کا، یا اس کا، یا کچھ 56 کمپنیوں کا پیسہ؟ کس چیز کا پیسہ تھا؟ میں نے بارہا آپ کو بتایا کہ یہ کوڑیوں کے باؤ زمین جو تھی 5 لاکھ روپے ایکڑ تھی. کیا ایکڑ تھی؟ کتنے؟ 5 لاکھ روپے ایکڑ. اور آپ نے 1 کروڑ روپیہ کنال کی قیمت وصول کی. کس قانون کے تحت؟ بھئی یہ زمین جب ہے ہی نہیں ویلیو اس کی. اور لیکن اس وقت جنرل فیض کی بندوق تھی ملک ریاض کے پیچھے کہ یہ پیسے دیں، اور ثاقب نثار صاحب اس وقت تھے. اور ثاقب نثار صاحب نے خود تو کیس نہیں سنا، لیکن الٹیمیٹلی یہ پریشر یہی آیا کہ جناب یہ پیسے جمع یہ کروائے جائیں. الٹیمیٹلی جو ہے اس وقت 460 روپیہ ملک ریاض کی گردن پہ پستول رکھ کے میں کہوں گا کہ یہ بیٹھ کر طے کر دیا گیا. لیکن نہیں، یہ ایسی بات نہیں تھی. اب سوال بڑا واضح ہے کہ ملک ریاض نے القادر ٹرسٹ بنانے کے حوالے سے کہ جو بچوں کو تعلیم دے گا، تعلیم کا جو کہ جہاں القادر، جہاں شوکت خانم تھا، نمل یونیورسٹی تھی، یہ بھی ایک عمران خان کا خواب تھا. اور آج بھی وہ
اس کے ایسٹس، اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اینڈ لائبلٹی دیکھ لی جائے، جو زمین آئی وہ اس زمین کے اوپر ٹرسٹ کھڑا ہے، وہ جو پیسے دیے گئے اس سے زمین، اس پہ کنسٹرکشن کی گئی یا جو ایک شکل بنی وہ بھی ریکارڈ کے اوپر اویلیبل ہے آج. اور اس میں عمران خان نے 1 روپیہ بھی کرپشن نہیں لی، 1 روپیہ بھی پیسہ نہیں لیے. اب وہ جو اس کو جوڑتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے ساتھ، کوئی تعلق نہیں ہے اس کے 190 ملین پاؤنڈ کا اس کیس کے ساتھ، کہ یہ ٹرسٹ کی زمین جو ہے یہ ٹرسٹ کے طور پر ہے، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، کہنا کہ یہ کرپشن کے حوالے سے، یا کرپشن کے حوالے سے کوئی لوگ ٹرسٹ بناتے ہیں، کوئی اس طرح کام کرتے ہیں، اس کے لیے ذاتی بینیفٹ دینا ضروری ہے. اور نیب کے ترمیمی قانون کے مطابق وہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس، وہ ہے ہی نہیں، ریکارڈ پہ آپ کوئی چیز ثابت نہیں کر سکیں. اور جو کابینہ نے منظوری دی ہے، کابینہ نے اگر کہا جی ہم سے پتہ نہیں تھا، کسی نے اگر کہہ بھی دی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا کابینہ نے کوئی غلط فیصلہ کیا؟ پیسے لانے کا ہی کہا نا، اور وہ پیسہ سپریم کورٹ میں جمع ہو گیا، بال ختم. کون سا کوئی پیسہ کسی کو بانٹ دیتے، کسی کی جیب میں چلا جاتا تو پھر ہوتا. اب شہزاد اکبر نے کوئی انٹیلیجنٹلی یہ کام نہیں کیا تھا، یہ تو ماننا پڑے گا. اگر انٹیلیجنٹلی وہ کیا ہوتا تو وہ اور بات تھی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات یہ ہے کہ پیسے کی لین دین کہاں ہے، تو اس لیے یہ کیس بریت کا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے جو روئے رواں ہیں وہ کہتے پھر رہے ہیں فیصلہ نہیں آنا، اس کو میں نے آپ کو وجہ بتا دی تھی کیوں جوڑا جا رہا ہے. اب آگے بات کرتے ہیں. اور تحریک آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ خبر یہ کی ہے کہ مسافر خانے جو ہسپتالوں میں، جناح ہسپتال میں مسافر خانہ تھا، یہ اس لیے بنائے گئے تھے تاکہ لوگ وہاں رہ سکیں، لوگ وہاں پر سکون کی زندگی گزار سکیں، لیکن نہیں ایسا ہو سکا، وہ بند کر دیے گئے. یہ حالت ہے اس حکومت وقت کی. اس حکومت وقت کو میں اور کیا کہوں. نون لیگ کی ہر حکومت، احسن اقبال کئی دہائیوں کی منصوبہ بندی کرتے رہے ہیں، کثرت سے اگلے 20 یا 30 سال کے منصوبے میڈیا یا اخبار بیان کرو، سمجھ لیں اس کی حکومت ختم ہونے والی. یہ یاد رکھیے گا، یہ حقیقت ہے، ماضی کا تجربہ تو یہی بتاتا ہے. اور دوسری بات جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات ہے کہ 45ویں صدر حلف برداری کی تقریب ہوگی، بڑے بڑے خاندانوں کو مدعو کیا گیا، اس میں عمران خان کو بھی مدعو کیا گیا. دوسرا نام آصف علی زرداری کا ہے، مگر آصف علی زرداری کا نام آپشنل ہے. اگر دعوت نامہ پاکستان آ جاتا ہے تو حکومت کیا امریکہ کو انکار کر پائے گی؟ یہ دیکھنے والی بات ہے. اور یہ انفارمیشن کی حد تک بات ہے، مختلف جرنلسٹ نے اور باقی لوگوں نے بھی یہ بات کی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا، وہ تو چاہیں گے کہ عمران خان لازمی آئے، اور اس نے تبھی ہوگا. اپنی بے توقیری سے بڑی اور کیا مثال ہوگی. دنیا بھر میں سربراہان ملکت اپنے دارالحکومت میں ایسے مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. یہ چاچی بھتیجی وہاں پہنچ گئے جہاں عربی شیخ نے قیام کرنا ہے. ذرا سمجھیں بات، آپ سمجھیں اس بات کو. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. لیکن نہیں، یہ اسی طرح ہی نہیں، اپنی عزت نفس نہ صحیح عہدوں کا ہی خیال کر لیتے. ایک اسلام آباد سے فلائٹ پکڑ کر دوسری لاہور سے اڑان بھر کر رحیم یارخا جا پہنچے. اب رحیم یارخا تعلقات ہیں، رشتہ داری ہیں، یہ جب دتکارے جائیں گے تو وہاں پر یہ شیخ ان کو ایڈوانٹیجز دیں گے. یہ بات ہو رہی ہے. بشا بی بی کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اسد طور نے یہ خبر دی ہے کہ جناب اب جو سیکٹر کمانڈر ہیں پشاور، ان سے ملاقات ہوئی. اگر ہوئی بھی ملاقات، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ چیزوں کو اس کانٹیکس میں مت دیکھیں، آپ نارمل چیزوں کو نارملائز طریقے سے دیکھیں، نارملائز طریقے سے چیزوں کو رکھ کر رکھیں یہاں. اور عبداللہ گل کی جو وہ خبر تھی جو انہوں نے کہا کہ سعودی جو ہے ڈیفنس منسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیا ہے عمران خان کے حوالے سے، وہ بھی ایک خواہ چلائی تھی، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے کہ جو ان کے ماؤتھ پیس کہتے ہیں، نہیں جو ان کے جو بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، وہ بات اس طرح دہرا دی جائے. تو وہ بھی مشکل میں پھنس چکے ہوئے ہیں، جگہ ان کے پاس کوئی ہے نہیں. گراؤنڈ پہ چیزوں کو رکھنا بھی چاہتے ہیں پر رکھ نہیں پا رہے. یعنی ذرا بات کو سمجھیے گا، گراؤنڈ پہ چیزوں کو رکھنا بھی چاہ رہے ہیں، رکھ نہیں چاہ رہے، اور جگہ بھاگنے کی مل نہیں رہی ہے. اور جرمنی بہت عام ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے لیے پوری دنیا سے پریشر ہے ان کے اوپر. انہوں نے جتنی بدماشی کرنی تھی وہ کر لی ہے، اب کتنی اور بدماشی کریں گے، کتنے اور لوگوں کو اٹھائیں گے، کتنے اور لوگوں کو تنگ کریں گے. عمران ریاض کے حوالے سے آپ کے سامنے، ارشد شریف کے ساتھ جو ہونا تھا، پھر صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور وہ جمہوری حکومتیں کہاں گئیں. آج اگر محترمہ بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوتے تو کیا یہ برداشت کرتے؟ کبھی برداشت نہ کرتے. لیکن یہ ان کی ہمت ہے کہ یہ سارا جو بھی زیادتیاں ہیں نہ صرف برداشت کر رہے ہیں،
بلکہ موقع دے رہے ہیں، بلکہ ماؤتھ پیس بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. انہیں ہدایت آنا ضروری، بہت ضروری ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.